یوسف زہرا اے یوسف زہرا اے یوسف زہرا ذرا جلوہ تو دکھا دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد. عید سعید کے پرمسرت موقع پر امت مسلمہ بالخصوص محبان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ماہ رمضان کی تمام عبادات و طاعات، توبہ و استغفار کو قبول کر کے زیور تقویٰ سے آراستہ فرمائے. آج کا دن جسے عید کا دن قرار دیا گیا ہے، یہ ماہ شوال کی عظمت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ماہ رمضان میں یعنی ایک مہینہ جو بھی عبادت و تلاوت، صدقہ و خیرات، محنت و مشقت کیا ہے، یہ اس کے نتیجے اور رزلٹ کا دن ہے. یعنی آج ایک مہینے کا جو نتیجہ اور انعام ہے وہ خداوند عالم عطا کرے گا. یہی وجہ ہے کہ ماہ شوال کا دن چونکہ انعام کا دن ہوتا ہے، اکرام کا دن ہوتا ہے، نتیجے اور رزلٹ کا دن ہوتا ہے، اس لیے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے. اور یہ عید انہی لوگوں کو منانا چاہیے جو واقعاً انعام حاصل کریں، جو اس آزمائش اور اس امتحان میں پاس ہوں. دیکھا یہی گیا ہے کہ جب رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے تو وہی بچے خوش ہوتے ہیں، وہی بچے عید مناتے ہیں، وہی بچے خوشی کا اظہار کرتے ہیں جو پاس ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ پاس نہیں ہوتے وہ خوشی کا اظہار نہیں کرتے. آج جن لوگوں کو خوشی کے اظہار کا حق ہے یہ وہی لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، جو ایک مہینے عبادت و اطاعت کر کے خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے مقام اور اپنے مرتبے کو بلند کیا ہے. لہذا آج کے دن ان لوگوں کے لیے عید کا دن ہے. یہ عید ضروری نہیں ہے کہ انسان اس عید کے لیے 6 مہینے سال بھر انتظار کرے، بلکہ معصوم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جس دن انسان گناہ نہ کرے وہی دن اس کے لیے عید کا دن ہے. یعنی 1 سال ماہ رمضان کا انتظار کرنا، 1 سال جو ہے عید قربان کا یا انتظار کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے. انسان اگر جس دن بھی گناہ نہیں کرے گا وہی دن اس کے لیے عید کا دن ہوگا. یہ عید کے دن کو عید کا دن اس لیے قرار دیا گیا چونکہ انسان اس دن اپنی اصلی حالت پر پلٹ جاتا ہے. یعنی یہ عید جو ہے عود سے ہے، یعنی اپنی اصلی حالت پر پلٹنا. انسان کی اصلی حالت کیا ہے؟ انسان کی اصلی حالت یہ ہے کہ جب یہ انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے وقت یہ گنہگار نہیں ہوتا، اس کے اندر برائیاں نہیں ہوتی، یہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، یہ کسی کے اوپر تہمت اور الزام نہیں لگاتا، یہ کسی طرح کی کوئی خطا نہیں کرتا. یہ ایسا ہوتا ہے جیسے ایک معصوم ہوتا ہے، نہ اس کے دامن پہ کسی گناہ کا دھبا ہوتا ہے، نہ کوئی برائی ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، بالکل پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. ماہ رمضان کی یہی خاصیت ہے. توبوا الی اللہ. ماہ رمضان میں انسان توبہ اور استغفار، عبادت و اطاعت کر کے اپنی اصلی حالت پر پلٹ آتا ہے، جو اس انسان کی اصلی حالت ہے. جیسے بچپنے میں یہ ایک تھا اسی طریقے سے یہ انسان ماہ رمضان کے بعد ہو جاتا. یعنی ایسا کہ جس طریقے سے بچہ ماں کے شکم سے پیدا ہوتا ہے تو بے گناہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ماہ رمضان کو جب یہ شوال کے مہینے میں قدم رکھتا ہے تو ایک انسان کی یہی حالت ہوتی ہے کہ جس کے ہاں کسی طرح کا کوئی گناہ، کسی طرح کی کوئی برائی، کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہوتا. اور ایسے ہی لوگوں کو عید منانے کا حق ہے.
جو آج گناہوں سے پاک ہو گئے ہیں، برائیوں سے پاک ہو گئے ہیں۔ یا عید سے جو ایک تصور پیدا ہوتا ہے وہ معاد کا پیدا ہوتا ہے۔ معاد یعنی قیامت۔ اسی لیے یہ جو نماز ہے، اس نماز کی کچھ صورت حال ہی اسی طرح ہے۔ اس کو جو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جب انسان گھر سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو یہ ننگے پیر جائے۔ قیامت میں جب لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے، جب یہ زندہ کیے جائیں گے تو اسی ننگے پیر یہ بھاگیں گے میدان حشر کی طرف۔ یہ جب عید کی نماز پڑھیں تو سر پہ کوئی سائبان نہیں ہونا چاہیے، چھت نہیں ہونا چاہیے، یہ کھلے میدان میں صحرا میں نماز پڑھیں، تاکہ یہ قیامت کا وہ ماحول، وہ منظر یاد کریں کہ میدان حشر میں ہم بھی اسی طریقے سے کھڑے کیے جائیں گے، کسی طرح کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، وہاں ہم سے حساب کتاب کیا جائے گا۔ اور اس عید کے لیے کہ جب یہ عید کی نماز پڑھنے جائے، جس راستے سے یہ جا رہا ہے، جب یہ نماز پڑھ لے تو اس راستے سے واپس نہ آئے بلکہ دوسرے راستے سے پلٹ کے آئے، یعنی بالکل قیامت اور معاد کا تصور انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ نماز ایک بہت ہی اہم نماز ہے جو انسان کے اندر انقلاب پیدا کرتی ہے، جو انسان کو جھنجھوڑتی ہے، جو انسان کو بیدار کرتی ہے۔ تو یہ دن انسان کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے، لیکن جو اولیاء خدا ہوتے ہیں ماہ رمضان ہی ان کے لیے عید ہے۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب یہ ماہ رمضان جاتا ہے تو گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں۔ اس لیے روتے ہیں کہ ماہ رمضان جیسا کوئی مہینہ نہیں ہے، روزے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے، قرآن جیسی کسی کتاب کی تلاوت نہیں ہے، خدا کی مہمان نوازی جیسی کسی کی مہمان نوازی نہیں ہے۔ ایسے مہینے کو اگر کوئی انسان رخصت کرے، کسی کے ہاتھ سے اگر ایسے مہینے جائیں تو واقعاً اس کو رونا نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ وہ انسان گریہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ جہاں ہر طرح کی نعمتیں ہوں، نہ مادی نعمت کی کمی ہو، نہ مانوی نعمت کی کمی ہو، نعمتوں میں وہ انسان غرق اور ڈوبا ہوا ہو، اور وہ ماہ رمضان اسے چھوڑ کے جا رہا ہو تو رونے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ ماہ رمضان جب ختم ہوتا تھا تو امام سجاد علیہ السلام بہت گریہ وزاری کرتے تھے، بہت روتے تھے، اور ماہ رمضان کو اس طریقے سے رخصت کرتے تھے جیسے اپنے کسی عزیز کو رخصت کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں السلام علیک یا اکرم مصحوب من الاوقات ویا خیر شہر فی الایام والساعات۔ خدا حافظ، اے میرے کریم دوست، میں نے تیرے ساتھ کتنا وقت گزارا، میں نے دن تیرے ساتھ روزے کی حالت میں گزاری، رات تیرے ساتھ عبادات و طاعت میں گزاری، دعا اور مناجات میں گزاری، تو مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہا ہے، اب مجھے وحشت ہوگی، مجھے گھبراہٹ ہوگی۔ اس لیے جب ایک دوست کسی دوست کو چھوڑ کے جاتا ہے تو واقعاً وہ دوست اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، اس کو وحشت ہوتی ہے، اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کا فراق برداشت نہیں ہوتا، اس کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، واقعاً میں تیری جدائی یہ کیسے برداشت کروں گا؟ میں تیرا یہ فراق کیسے برداشت کروں گا؟ میں تجھے کس طریقے سے بھولوں گا؟ اس لیے کہ میں نے تیرے ساتھ دن گزارے ہیں، میں نے تیرے ساتھ راتیں گزاری ہیں، میں تیرے ساتھ باتیں کرتا تھا، میں تیرے ساتھ مناجات کرتا تھا، میں تیرے ساتھ عبادت کرتا تھا، میں تیرے ساتھ تلاوت کرتا تھا۔ تو کتنا اچھا دوست تھا، کتنا اچھا دوست تھا جب آیا تھا قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، جب تو میرے پاس آیا تھا تو برکت لے کے آیا تھا، رحمت لے کے آیا تھا، مغفرت لے کے آیا تھا، اتنی عظیم عظیم نعمتیں تو میرے پاس لے کے آیا تھا، لیکن آج تو جا رہا ہے، اب یہ برکتیں کہاں ملیں گی؟ اب یہ رحمتیں کہاں ملیں گی؟ اب یہ مغفرت کہاں ملے گی؟ امام سجاد علیہ السلام سلام کر کر کے ماہ رمضان کو رخصت کرتے تھے اور گریہ کرتے تھے، یا اکرم مصحوب من الاوقات و یا خیر شہر من الایام والساعات۔
السلام علیک یا شہر اللہ الاکبر و یا عید اولیاء، کس طریقے سے سلام کر رہے ہیں اور رخصت کر رہے ہیں۔ واقعاً انسان اس طریقے سے اگر کسی کو رخصت کرتا ہے تو اسی وقت کرتا ہے جب اسے عزیز رکھتا ہو، دوست رکھتا ہو، جب ان سے انسیت ہو، جب اس سے الفت ہو۔ یہ تشریفاتی انداز سے اور رسمی اعتبار سے خدا حافظی نہیں کر رہے تھے، جیسے کسی سے رشتہ اور قرابت اور کوئی خاص رشتہ داری نہیں ہوتی تو آنے والے کو ہم گھر بیٹھے خدا حافظ کہہ دیتے ہیں، جاؤ خدا حافظ، جاؤ خدا حافظ۔ لیکن جب کوئی اپنا عزیز ہوتا ہے، جب اپنا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، جب اپنا کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے تو اسے گھر بیٹھ کے نہیں رخصت کرتے۔ اگر بس سے جاتا ہے تو بس اسٹینڈ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ٹرین سے جاتا ہے تو ریلوے اسٹیشن تک جانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر پلین سے جاتا ہے تو ایئرپورٹ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تک وہ رخصت نہیں ہو جاتا تب تک اس کو چھوڑ کے نہیں آتے۔ جب اس کی ٹرین چلنے لگتی ہے، بس چلنے لگتی ہے، ہاتھ ہلا کے خدا حافظی کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، آنکھیں نم ہوتی ہیں، خدا حافظ خدا حافظ۔ ادھر اس کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، ادھر اس کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ لیکن جب کوئی خاص رشتہ دار نہیں ہوتا تو گھر بیٹھ کے رخصت کیا جاتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کو جو والہانہ محبت ماہ رمضان سے تھی، جو انسیت اور الفت تھی، وہ ایسی محبت نہیں تھی جیسے عام لوگ دوسرے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ امام سجاد علیہ السلام روتے تھے، تڑپتے تھے، کریا کرتے تھے۔ اور جب ماہ رمضان ختم ہو جاتا تھا تو امام سجاد علیہ السلام، چونکہ مسافر کا بھی انسان کے اوپر ایک حق ہے، جب کسی مسافر کو آپ رخصت کریں تو چند قدم اس کے ساتھ چلیں تاکہ اس کو بھی تنہائی کا احساس نہ ہو، وہ بھی سمجھے کہ ہاں واقعاً یہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ محبت ہماری اس کی دل میں ہے، یہی وجہ ہے ہمارے ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام عید کے دن روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے بعد میرا مولا 6 دن مستقل روزہ رکھتا تھا۔ جب کسی نے پوچھا مولا سجاد سے کہ بتائیے آپ یہ عید کے بعد 6 دن مستقل روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو امام نے یہی کہا کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جو ماہ رمضان آیا تھا میرے ساتھ ایک دوست کی طرح تھا، ایک محبوب کی طرح تھا، ایک کریم ساتھی کی طرح تھا۔ اگر میں اس کو چند قدم رخصت نہ کروں تو ماہ رمضان کیا کہے گا، میں ان کے پاس آیا تھا برکت لے کے، رحمت لے کے، مغفرت لے کے، ساری چیزیں میں ان کے ساتھ کس طریقے سے رہا، مگر جب میں جانے لگا تو خدا حافظی کے لیے چند قدم بھی میرے ساتھ نہ آئے۔ لہٰذا امام سجاد علیہ السلام 6 دن مستقل روزہ رکھتے تھے تاکہ روزے کو اس بات کا احساس نہ ہونے پائے ماہ رمضان کو کہ میں تو جا رہا ہوں مگر کوئی ہمیں صحیح سے رخصت کرنے والا نہیں۔ تو امام سجاد علیہ السلام بہت ماہ رمضان سے مانوس تھے، سلام کر کے اس ماہ رمضان کو رخصت کرتے تھے۔ تو یہ ماہ رمضان اسی طریقے سے اگر ہم نے ساتھ دے دیا ماہ رمضان کا، ہمیں بھی اگر الفت، ہمیں بھی اگر محبت ہو گئی تو جہاں ایک طرف عید کے دن ہم خوش ہوں گے، وہیں ایک طرف ہمیں ماہ رمضان کا غم ہوگا کہ تو کیوں چلا گیا، آیا تھا تو اپنے ساتھ برکتیں لے کے آیا تھا، رحمتیں لے کے آیا تھا، مغفرت لے کے آیا تھا، ہم گنہگار اب کیا کریں گے، ایسی مغفرت کہاں ملے گی، ایسی رحمت کہاں ملے گی، ایسی برکت کہاں ملے گی۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو عبادت و طاعت کے ذریعے اپنی بخشش کروا لے، تاکہ ایسا ہو جائے کہ جیسے ابھی ابھی وہ بطن مادر سے پیدا ہوا ہے۔ اور جب اس طریقے سے انسان ہو جاتا ہے تو اسی انسان کو عید منانے کا، اسی انسان کو خوشی منانے کا، اسی انسان کو اچھے کپڑے پہننے کا حق ہے۔ خداوند عالم اسی طریقے سے ہر انسان کو توفیق دے تاکہ حقیقی طور پہ جو عید منانے کا حق ہے وہ عید منا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔